اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آج وعلى آل إبراهيم. ہر انسان کی یہ سوچ ہے کہ وہ آزاد ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آزاد ہوں، جو مرضی چاہے کروں، جو مرضی چاہے آنکھوں سے دیکھوں، جو چاہے کان سے سنوں، جو چاہے زبان سے بولوں، جو چاہے میں ہاتھ سے کام کروں، اور جہاں چاہے میں چل کر جاؤں، اور دل کو چاہو جس بھی جذبات میں ڈالوں. ہر انسان کی سوچ ہے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اکثریت کی سوچ ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، ہمارے اوپر کوئی نگہبان نہیں، ہمارے ہر عمل کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں. ہماری یہ سوچ نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں. کون آزاد ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں. اپنی مرضی سے آیا؟ نہیں. اپنی مرضی سے جائے گا؟ نہیں. اپنی مرضی سے یہ کوئی کام دنیا میں نہیں کر سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہارا چاہا تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارا رب نہ چاہے. یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی منشا پر چلتی ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت چلتی ہے. اللہ رب العزت وہ ذات ہے، یخلق اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے. اور کیا؟ یہدی من یشاء یضل من یشاء، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت وہ طلب والوں کو عطا کرتا ہے. اور جس کو چاہے وہ گمراہ کرتا ہے، گمراہ وہ ہٹ دھرمی کرنے والوں کو کرتا ہے. صحیح ہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تیرا رب ہی ہے جس کا چاہتا ہے وہ رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہے وہ رزق تنگ کر دیتا ہے. امیری غریبی کا نظام چلانے والا میرا رب اللہ ہے. کائنات کے تمام نظام صرف اللہ کے قبضے میں ہے. ان کائنات میں پھیلے ہوئے تمام نقشوں کے ذریعے، تمام مخلوقات کے ذریعے ایک اللہ کو پہچانو. یہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کرنا یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے. جو کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانے گا وہ ایمان والا بنے گا، اور ایمان والے سے محبوب اللہ کو کوئی نہیں. تو تیرا رب ہی ہے جس کا رزق چاہے کشادہ کر دے، جس کا رزق چاہے کم کر دے. تیرا ہی رب ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. تیرا رب ہے جسے چاہے اولاد میں لڑکے دیتا ہے، جسے چاہے اولاد میں لڑکیاں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اور تیرا ہی رب ہے جو اولاد میں لڑکے لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے. اور تیرا ہی رب ہے جو کسی کو کچھ عطا نہ کرے. اس کی حکمت، اس کی مرضی، اس کی مشیت کے تحت ہم سب کو سر جھکا دینا چاہیے. وہ جو ہمارے بارے میں اس نے جو مقدر کیا ہے وہی خیر ہے. وہ اپنے بندوں پر وما ربک بظلام للعبید. تیرا بندہ، تیرا اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کسی چیز سے روکا ہے تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کام کا حکم کرنے کو ہمیں کہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی نفع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھلا اور نقصان ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہم کیا جانے بندے، ہم کیا جانے ہمارا نقصان کس چیز میں، ہماری بھلائی کس چیز میں. ہمارے بنانے والے اللہ جانتے ہیں کہ ہمارا نفع نقصان کس چیز میں ہے، بھلا برا کس چیز میں ہے. اللہ جانتے ہیں. تو تیرا ہی رب ہے. اس دنیا میں جو کچھ چاہتا ہے وہ تیرے ہی رب کے حکم سے ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء. وہی ذات ہے جو آسمان میں بادلوں کو لے کر آتی ہے، جہاں چاہے وہ بادلوں کو برساتا ہے، اور جہاں سے چاہے وہ بادلوں کو پھیر دیتا ہے. جی ہاں، پکی بات. تو اس اللہ رب العزت کو اس کائنات میں غور و فکر کر کے پہچانو. زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ہواؤں کے نظام کو دیکھو، سورج کے نظام کو دیکھو، چاند کے نظام کو دیکھو، ستاروں کے نظام کو دیکھو، انسانوں کی بناوٹ کو دیکھو، مرد عورت کی بناوٹ کو دیکھو، بچے بوڑھے کی بناوٹ کو دیکھو، دن اور رات کے نظام کو دیکھو، سردی گرمی برسات کو دیکھو، بارش کا برسنا دیکھو، پھول کا کھلنا دیکھو، دودھ کا تھنوں میں اترنا دیکھو، انسان کے کھال کی رنگت دیکھو، آنکھوں کا رنگ دیکھو، اور پرندوں کا آسمان میں اڑنا دیکھو، مچھلیوں کا پانی میں تیرنا دیکھو، جھرنوں کی روانگی دیکھو، پانی کی روانگی دیکھو، ہواؤں کی لطافت دیکھو، زمین کی پستی دیکھو،
اور آسمان کی بلندی دیکھو، سورج کی گرمی دیکھو، ستاروں کا نور دیکھو، ستاروں کی خوبصورت چادر آسمان میں کس نے لگائی، اور زمین پر یہ خوبصورت پہاڑ، سرسبز پہاڑ، اور ان پہاڑوں کو سفید چادر کس نے اوڑھائی۔ یہ ایک اللہ رب العزت ہی کا کمال ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات جو عرض کرنی ہے، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جو خزانے ہیں، ان چیزوں کا ذرہ بھی نہیں ہے، ان چیزوں کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں، اور صرف یہ کائنات نہیں، جنت کی کائنات میں، جہنم کی کائنات میں، مشرق مغرب، مشرق مغرب، شمال جنوب، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، جنت میں ہو، جہنم میں ہو، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرش میں، فرش میں، کہیں بھی، یہ اللہ رب العزت کے خزانے کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جو خزانے ہیں، یہ اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دعوت برکاتم فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے پاس جتنے پانی کے خزانے ہیں، یہ 7 سمندر اس پانی کے خزانے کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کے پاس جو رحمت کے خزانے ہیں، جنت اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جو عذاب کے خزانے ہیں، جہنم اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ہیبت کا احساس ہوگا قیامت کے روز۔ یہاں کیا احساس ہے؟ یہاں احساس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات کا خوف، اس کی خشیت، اس کی معرفت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت کا اندازہ ہوگا قیامت کے دن۔ یہاں نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کی آواز مبارک کو تم براہ راست اپنے کانوں سے سنو گے، سوچو وہ کیا عالم ہوگا جب اللہ رب العزت ایک ایک بندے کا نام لے کر اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، اس کے باپ کا نام ساتھ لے کر، ایسے کہ عدنان ابن سہیل کو لایا جائے۔ تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ سہیل؟ کہ سمیر ابن سہیل کو لایا جائے، مر گیا آفاق تھے، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہا جائے گا جب شہباز ابن آفاق کو بلایا جائے، ہماری بارگاہ میں پیش کیا جائے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 سوال ہونے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اگر جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، قدم 1 انچ آگے نہیں کر سکتا، 1 انچ پیچھے نہیں کر سکتا، 1 انچ دائیں نہیں کر سکتا، 1 انچ بائیں نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اڑا کے کھڑا کریں گے۔ 5 سوال کون کون سے ہوں گے بتا؟ کہاں سے کمایا؟ نہ سب سے پہلا تو یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، تو نے زندگی کہاں لگائی؟ زندگی، اب زندگی میں سب سے بہترین دور ہوتا ہے جوانی کا، تو فرمایا کہ جوانی دی تھی، جوانی کو تو مطلب کہاں، کن کاموں میں استعمال کر کے لایا؟ اور مال تو نے کہاں سے کمایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ حلال ذرائع سے، حرام ذرائع سے۔ پھر اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ یعنی اچھی چیزوں میں خرچ کیا، فضول خرچی میں خرچ کیا، حرام کاموں میں، عیاشی میں خرچ کیا۔ 5واں سوال ہوگا سب سے خطرناک سوال، سب سے خطرناک سوال ہے 5واں، کہ جو تجھے علم تھا اس کے مطابق کیا عمل کر کے لایا؟ آج کس مسلمان کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے؟ کس مسلمان کو نہیں پتا؟ تو علم، حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ علم اس چیز کا نام، علم معلومات کا نام نہیں ہے، علم تو وہ ہے جو تمہارے عمل سے ظاہر ہو۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ علم معلومات کا نام نہیں ہے، ورنہ علم تو شیطان کو بھی بہت تھا، ابلیس کو بھی بہت تھا، بلکہ علم تو وہ ہے جو تمہارے عمل سے ظاہر ہو، وہ علم ہے، ورنہ یہ علم قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گا، یاد رکھیں۔ جس علم پر عمل نہیں ہے تمہارا، جس علم پر عمل نہیں ہے تمہارا، وہ علم قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا تمہارے، وہ اللہ رب العزت کے جنت کیا دلائے گا، بلکہ اور عذاب کا سبب بنے گا، عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ بات کو توجہ سے سننا سیکھو، توجہ سے سنو بات کو، سمجھے؟ تو اپنی زندگی کا مقصد ایک اللہ رب العزت کو راضی کرنا بناؤ، ہر حال میں ایک اللہ کو راضی کرنا سیکھو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا سیکھو ہر حال میں. ہر حال میں یہ پتہ کرو کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہے یا نہیں. مطلب ہر عمل میں انسان کے 24 گھنٹے میں فکر لاحق ہو اس کے دل میں کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. جو اس فکر کو اپنی فکر بنا کر چلے گا زندگی بھر، قیامت کے دن اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے، اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے. اور جو اللہ رب العزت کی رضا کی پرواہ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے. اور اللہ جس سے راضی نہیں قیامت کے دن اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. اور فرماتے ہیں ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. بھلا اللہ ہی جس کا ساتھ چھوڑ دے کون اس کا دوست اور کون اس کا مددگار ہو سکتا ہے. اللہ ہی مومنین کا، مسلمین کا، ایمان والوں کا اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. کہ ہم تو اپنے رسولوں کی اور اپنے رسولوں پر ایمان رکھنے والوں کی مدد فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دونوں جہان میں مدد فرماتے ہیں ان کی. تو اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہم پر واجب ہو جائے. سمجھے بات کو؟ کیا اترانا اس مختصر سے زندگی پر؟ کیا اترا ہے؟ جوانی کیا اترا ہے اپنی جوانی پر؟ وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا ایک دن، بوڑھا ہو کے سڑگل جائے گا قبر میں جا کر. اصل جوانی تو جنت کی ہے، اصل زندگی جنت کی ہے، اصل امن جنت کا ہے، اصل زندگی جنت کی ہے، اصل گھر جنت کا ہے، اصل خوشی جنت کی ہے. یہاں کی جوانی بھی فانی، یہاں کی زندگی بھی فانی، یہاں کی ہر شے فانی، یہاں کی عیاشی بھی ختم، زندگی بھی ختم، جوانی بھی ختم، صحت بھی ختم، خوبصورتی بھی ختم. جنت میں زندگی بھی باقی اور حیات بھی باقی اور خوشیاں بھی باقی اور عیاشی بھی باقی اور گھر بھی باقی اور بھائی بہن اور ماں باپ اور بیوی بچے بھی باقی اور اللہ رب العزت کی رضا. اب بات کو سنو. اب انشاءاللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر بندے کا نام لے کر جنت میں اس کا حال پوچھیں گے کہ بھائی کیا حال ہے، کہ بھائی کیا حال ہے تمہارا، بندے کیا حال ہے، میرے بندے، میری بندی کیا حال ہے تیرے. یہ اللہ بڑے مزے میں ہے کہیں گے. تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ تو فرمائیں گے کہ جنت سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ میں تم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا. دنیا میں تو ڈر لگا رہتا ہے نا ایمان والے کو، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب ناراض کیا جائے کون سے عمل سے. وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا، جاؤ مزے سے رہو، موج کرو. قرآن شریف کی آیت پڑھی. صحیح بات. ہاں بس ایک واقعہ پہ بات ختم کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ. اللہ رب العزت جب آخری آدمی کو جہنم سے نکالیں گے، جو آخری جو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جس کے دل میں، اللہ اسے جب جہنم سے نکالیں گے تو کیا منظر ہوگا. سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کو جنت دکھائیں گے، وہیں سے اس کا پیچھے جسم جل رہا ہوگا جسم، آگے محفوظ، آنکھیں ایک دم صحیح سلامت، اور اللہ پاک اسے جنت دکھائیں گے وہاں سے. تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا وہاں پہ، اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، مجھے نکال دے یہاں سے، مجھے جہنم سے نکال دے اور جنت کے تھوڑا سا قریب کر دے. تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے نکالیں گے اور جنت کے قریب کریں گے. وعلیکم السلام. جی پھر اللہ رب العزت پھر اسے وہاں سے پھر جنت کا نظارہ کرائیں گے، پھر وہاں سے پھر نظارہ کرائیں گے. تو وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، اے اللہ مجھے جنت کے تھوڑا اور قریب کر دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، جنت کے تھوڑا اور قریب کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پھر آگے اور سوال تو نہیں کرے گا، آگے اور تو نہیں مانگو، نہیں اللہ نہیں مانگوں گا. تو اللہ وہاں پہنچا دیں گے. وہاں سے پھر اللہ پاک اسے جنت دکھائیں گے، وہ پھر دعا کرے گا، اے اللہ جنت کے دروازے کے قریب کر دے. جنت میں داخل ہونے کی دعا نہیں کرتا ہوں، جنت کے دروازے کے قریب کر دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آگے تو نہیں مانگے گا، یا اللہ تیری قسم کھاتا ہوں آگے نہیں مانگوں گا، یا اللہ تیری ذات کی قسم آگے نہیں مانگوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے قریب کر دیں گے. ٹھیک ہے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں سے اسے جنت کے نظارے کرائیں گے، اس کا اصل ٹھکانہ جہاں اس نے جانا ہے. تو اس کے دل میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ میں اللہ سے مانگوں، اور ساتھ میں ڈر بھی ہے کہ اگر دوبارہ مانگا کہیں اللہ پاک پیچھے جہنم میں نہ لٹا دے. قسم کھا کے بول رہا ہوں، پھر بھی مانگتے ہیں. یہ فرمائیں گے بہت عرصوں بعد، بہت عرصے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ہی فرمائیں گے کہ مانگتا کیوں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عرصے بعد، مدتوں بعد فرمائیں گے کہ مانگتے کیوں نہیں، کتنے سال بعد؟ مانگتے کیوں نہیں، وہ اللہ ہی جانے مانگتے کیوں نہیں. تو وہ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت. اے اللہ میں نے اتنی دفعہ مانگا ہے، اب مانگتے ہوئے شرماتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب مانگتے ہوئے شرماتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر میں تجھے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں تو کیا تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق کیوں کرتا ہے میرے ساتھ. کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق کیوں کرتا ہے میرے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، اور تجھے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جاتی ہے، جا اور ہمیشہ اس میں رہ. یہ اللہ ہے شکور شاکر، تھوڑے پر بہت زیادہ عطا کرنے والے. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، گہرا کرو.